بچی ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کی، ذرا مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ اس در پر تم کو لے چلے جس در کے بارے میں کلام الامام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہا ٹکٹ کراؤ، ٹکٹ ہوا، نواب صاحب چلے، مدینہ شریف کی پرواز ہے، سبحان اللہ، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضور رحمت عالم، جان عالم، روح عالم، محبوب پروردگار کی بارگاہ، نواب عظیم آباد نے اپنی عرضی سرکار کی بارگاہ میں پیش کری۔ اب واقعہ یہ ہوا اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، واقعہ یہ پیش آیا کہ نواب جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے بعد اپنے روم پر آیا، آنکھ لگ گئی تو قسمت بیدار ہو گئی، قسمت ایسے بیدار ہوئی کہ میرے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو رہی، سبحان اللہ۔ خواب میں حضور تشریف لائے، کیا دیکھتا ہے کہ دربار رسالت سجا ہوا ہے، سرکار منبر نور پر جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے۔ برادران محترم، یہ نواب جو عظیم آباد سے گیا تھا، یہ بھی اس دربار میں جاتا ہے، اپنی عرضی کو، حضور سب کی عرضیاں لے رہے ہیں، سب کی عرضیوں کو قبول کر رہے ہیں، اس نواب نے بھی اپنی عرضی پیش کری ہے، اپنی عرضی کو پیش کیا، کہا حضور اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، حضور یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے اس لیے آپ کی بارگاہ تک آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، عرض کرتا ہے حضور کئی اولیاء کے پاس گیا، کئی درباروں میں گیا، کام نہیں بنا ہے، اب حضور آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ مجھے محروم نہ لوٹائیے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نے ان تمام اولیاء کو جہاں جہاں یہ نواب گیا تھا سب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنی بارگاہ میں بلایا۔ وہ عظیم آباد کا اللہ والا جو ولی ہے وہ بھی وہاں پر حاضر ہے، اور جہاں جہاں یہ نواب صاحب گئے وہاں وہاں کے سارے اولیاء کرام حاضر ہیں، جہاں جہاں اس نواب نے اپنی عرضیاں پیش کی تھی، یہاں تک کہ سلطان الہند غریب نواز کو بھی بلایا گیا، اے معین الدین تم بھی آؤ، کیونکہ یہ نواب تمہارے پاس بھی گیا تھا۔ سارے اولیاء کھڑے ہیں، دست بستہ ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عظیم آباد کا جو نواب تھا اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ اتنے معمولی سے کام کے لیے میرے پاس آیا ہے، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، اے معین الدین یہ کام تو اس کا تمہارے اجمیر میں ہی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، سارے اولیاء خاموش کھڑے ہیں۔ عطائے رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس نواب کا کام عظیم آباد میں ہی ہو جاتا، یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے آقا آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ یہ جس بارگاہ میں گیا ہے، جس اولیاء کے مزار پر گیا ہے، یہ خادم بن کر کے نہیں گیا ہے بلکہ نواب بن کر کے گیا ہے، غلام بن کر کے نہیں گیا ہے، نواب بن کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے یہ اس نعمت سے محروم رہا ہے۔ نواب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بیدار ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہاں پر چوک ہو گئی ہے۔ کیا سبق ملا؟ سبق یہی ملا کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو غلام بن کر کے جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، ان کی محفلوں میں بیٹھو تو ادب کے ساتھ بیٹھو، غلام بن کر کے بیٹھو۔ اگر غلام بن کر کے بیٹھو گے تو یہ اللہ والے تمہیں وقت کا امام بھی بناتے ہوئے نظر آئے۔ تو برادران محترم، سلطان الہند غریب نواز کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس محفل کو رچانے سجانے بسانے والوں کی دین اور دنیا دونوں سنوار دے میرے مولا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا مقصد پہچاننا ہوگا۔ آج ہم جو بے راہ و رمش کا اختیار کیے ہوئے ہیں،
وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا واحد سبب ہے کہ ہمیں ہمارا مقصد ہی نہیں معلوم، ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ بڑا اچھا میسج پیغام دیا حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب نے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا، واضح ارشاد ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی، اگر اس زندگی میں تمہیں میرا نور حاصل نہ ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر میرا نور تم حاصل نہیں کر سکے اس دنیا میں، تو سمجھ لو پھر آخرت میں بھی تمہیں میرا نور حاصل ہونے والا نہیں، میرے دیدار سے محروم رہنے والے۔ پیدا ہوئے ہیں اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے، اور بھاگ کس کے پیچھے رہے ہیں؟ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس دنیا کے بارے میں کہا گیا دنیا و سجن للمؤمنین۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سلطان الہند غریب نواز کی ذات کو دیکھو، کتنے مجاہدے کیے ہیں آپ نے، کیسے کیسی تکلیفیں برداشت کری ہیں۔ کم عمری میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اس کے باوجود انگوروں کا آپ کا باغ تھا، آپ نے سنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کئی سال سلطان الہند غریب نواز نے اس انگور کے باغ کی خدمت کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مزدور بن کر کے کی ہے۔ لیکن برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے، جسے اپنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو برادران محترم آج سلطان الہند کی حکومت صرف ہندوستان پر ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم صرف سلطان الہند کہہ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں محدود کر رہے ہیں، ہم محدود کر رہے ہیں۔ سلطان الہند کا کرم تو پوری دنیا پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا پر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی گزرے ہیں، 12 سال میں حج بیت اللہ کا سفر کیا ہے انہوں نے، اپنے گھر سے چلے ہیں، 12 سال لگ گئے، کہاں پہنچنے میں؟ حرم شریف تک پہنچنے میں، حج کا ارادہ کر کے نکلے تھے۔ اور یہ وہ ابراہیم بن ادھم ہیں جو اپنے وقت کے حاکم تھے، بادشاہ تھے، بلخ و بخارا کی سلطنت کے حاکم تھے، بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑا امپائر تھا، بہت دولت مند تھے، بہت بڑا ان کا عہدہ تھا۔ لیکن خدا کا عشق جب پیدا ہو گیا، خدا سے محبت ہو گئی، اللہ کا نور جب حاصل ہو گیا، تو بلخ و بخارا کی سلطنت پر ٹھوکر مار دیا۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اس بادشاہت کے تاج کو ٹھوکر مار کے جنگل و بیابان کی راہ روش اختیار کر لیا، نکل گئے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ بادشاہ سلامت کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ کئی روز گزر گئے، کسی کو نظر نہیں آئے بادشاہ۔ عوام پریشان ہے، وزراء پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں کہ کہاں چلے گئے حضرت ابراہیم بن ادھم۔ کئی روز ڈھونڈنے کے بعد برادران محترم تاریخ بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس بوسیدہ ہے، اور اس بوسیدہ لباس میں آپ سوئی دھاگا لے کر پیبند لگا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، لوگ جب قریب آئے تو دیکھا کہ صورت تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ جب اور قریب آئے تو دیکھا کہ وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم بیٹھے ہوئے۔ وزراء حیران و پریشان ہو گئے، کہا حضور تخت شاہی انتظار کر رہا ہے، دسترخوان شاہی انتظار کر رہا ہے، آپ یہاں گھاس پھوس کھا رہے ہیں اور یہ بوسیدہ لباس، معاملہ کیا ہے؟ اتنی بڑی حکومت کو ٹھوکر مار دیا۔ لوگ تو اسے حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے سروں کا مینار بنا دیتے ہیں، اور آپ ٹھوکر مار کے یہاں بیٹھے ہوئے خاک چھان رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ابھی نادان، غور سے سنیں، کہتے ہیں نادان ہو،
اپنی اس سوئی اور دھاگے کو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ میں پھینک دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اے دریا کی مچھلیوں ذرا ابراہیم بن ادہم کی سوئی کو واپس کرو۔ اتنا کہنا تھا، ہزاروں ہزار مچھلیاں دریا سے نمودار ہوتی ہیں، ہر مچھلی کے منہ میں ایک سوئی ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی سوئیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو وہ سوئی چاہیے جس میں دھاگا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، پھر ساری مچھلیاں دریا میں، ایک مچھلی حاضر ہوئی جس کے منہ میں سوئی اور دھاگا تھا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے وزراء سے کہتے ہیں، تمام جو عملہ تھا ان کا حکومت کا، اس سے کہتے ہیں کیا دیکھا، کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ بات پلے پڑی؟ سب حیران پریشان ہے، کہا سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، جب تک میں بلخ و بخارا کی گدی پر تھا، تخت پر تھا، تب تک ہماری حکومت صرف بلخ و بخارا تک تھی۔ آج میں اس رب کے قریب ہو گیا ہوں، اس کا قرب مجھے حاصل ہو گیا ہے، میں اس پروردگار کے نور کو حاصل کر چکا ہوں، اللہ کا محبوب بن چکا ہوں۔ اب حکومت ہماری صرف بلخ و بخارا تک نہیں ہے بلکہ 18,000 مخلوقات پر ہو چکی ہے۔ اگر اشارہ کر دوں تو یہ مچھلی نہیں بلکہ سورج بھی زمین پر اترتا ہوا ہے۔ تو برادران محترم، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی جو خلق ہے اس کے آپ سمجھ لیں زیر سایہ کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا جو ہو جاتا ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ حضور غوث اعظم ہے، بغداد شریف میں ایک روز جلسہ چل رہا تھا، سمجھ گئے؟ اولیاء اللہ کا مقام سمجھو آپ، اور اپنے مقصد کو پہچانو، اپنے مقصد کو پہچانو۔ سرکار غوث اعظم ہے، بغداد شریف میں جلسہ ہے، 50,000 لوگ بیٹھے ہوئے جلسے میں، اور تب یہ مائک اور ساؤنڈ کا دور نہیں تھا، سمجھ رہے نا؟ آج تو یہ ایکو ہے، وہ ساؤنڈ ہے، یہ بیس ہے، بہت کچھ ہے نا، وہ دور ایسا نہیں تھا۔ لیکن ذرا سرکار غوث اعظم کی کرامت دیکھو۔ حضور غوث اعظم جس وقت مجمع سے خطاب کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ جتنی آواز پہلی صف میں بیٹھے شخص کو سنائی پڑتی تھی، سب سے پیچھے بیٹھنے والے کو بھی اتنی ہی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ ایکو سسٹم نہیں تھا، یہ روحانی سسٹم تھا، سمجھ رہے نا؟ اپنے کو پہچانو۔ برادران محترم، تو سرکار غوث اعظم تشریف لائے، اور کب آئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو مقرر خصوصی ہوتے ہیں جلسوں میں اکثر ان کو سب سے بعد میں پیش کیا جاتا ہے، تو سرکار غوث اعظم بھی پوری رات جلسہ چلتا رہا، پوری رات سب نے خوب کلام بھی سنائے، خطاب بھی کیے، بڑے بڑے علماء اس دور کے تھے۔ بغداد شریف تو علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء۔ لیکن سب سے آخر میں لوگ آئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہ حضور چلیں، آپ بھی کچھ ناصحانہ کلمات فرما دیں، کچھ نصیحتیں کر دیں، کچھ گفتگو کر دیں۔ وقت فجر قریب تھا، سرکار غوث اعظم اس مجلس میں تشریف لائے، کھڑے ہوئے، نہ کوئی خطبہ پڑھا، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ کچھ اشعار سنائے، بس کہا اے لوگوں سنو، آج میرے گھر میں ایک واقعہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا پوچھو کیا ہوا؟ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا ہو گیا؟ کہا بلی آئی چھینکے سے دودھ لے گئی، بلی آئی چھینکے سے دودھ لے گئی۔ برادران محترم، وہ ایک جملہ تھا، بلی آئی چھینکے سے دودھ لے گئی، اتنا کہنا تھا غوث اعظم کا، ہزاروں ہزار لوگ تڑپنے لگے، برداشت نہیں کر سکے اس جملے کو۔ غوث اعظم اسٹیج سے اترتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں، اذان فجر ہوتی ہے، لوگ اب بھی تڑپ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے کتنے تو۔ دھیرے دھیرے لوگ ہوش میں آتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں سرکار غوث پاک۔ اس کے بعد لوگ آ کر آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے حضور غوث اعظم، رات بھر جلسہ ہوتا رہا، تقریریں ہوتی رہی، خطاب ہوتے رہے، ولولہ انگیز خطاب ہوئے،
لیکن ہمارے دلوں پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوا، یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی، یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے نہ کوئی خطبہ پڑھا نہ آیت پڑھی، بس ایک جملہ، وہ بھی ایک واقعہ، بلی آئی چھینکے سے دودھ لے گئی اور ہم برداشت نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی حضور؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رات بھر بولنے والے اپنی زبان سے بول رہے تھے، عبد القادر نے جو کچھ بولا وہ خدا کی زبان سے بولا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شان اولیائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو وہ پاور عطا کیے ہیں کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حیرت میں پڑ جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ وہ مقام و مرتبہ اللہ کے ولیوں کو حاصل جو محبوب خدا ہو جائے تو برادران محترم اس کے پاور کا کیا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ آپ کی دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس مجمع میں ہے، اس کی دوستی کسی ایم پی یا ایم ایل اے سے ہو جاتی ہے تو صاحب وہ اپنے محلے کا ایم پی ایم ایل اے ہی ہو جاتا ہے، اپنے کو کم نہیں سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور لوگ بھی اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتے، لوگ جانتے ہیں کہ اس کی دوستی بڑے پاورفل انسان سے، اگر اس کو چھیڑیں گے تو ایم پی صاحب سے چھڑ جائے، ہے نا؟ اور جس کی دوستی سی ایم سے ہو جائے اس کا پاور اور زیادہ، اور جس کی دوستی پی ایم سے ہو جائے اس کا پاور اور زیادہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ دوستی کا معاملہ ہے۔ جب دوستی ایم پی سے ہو جائے، ایم ایل اے سے، سی ایم سے، ڈی ایم سے، پی ایم سے، تو دوستی کا پاور یہ ہے کہ کوئی اسے چھیڑتا نہیں ہے، چھیڑتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں چھیڑتا ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کے دوست کو دیکھتے ہیں اور دوست کے پاور کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو کہیں اس سے نہ چھڑ جائے، اور اگر اس سے چھڑ جائے گی تو ہم کہیں رہنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب دنیا کی دوستی کا یہ عالم ہے، جب سی ایم اور پی ایم سے دوستی ہو جائے تو پاور اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگ چھیڑتے نہیں ہیں، تو ذرا اندازہ لگاؤ جو خدا کا دوست ہو جائے اس کا پاور کتنا ہوگا۔ جو اللہ کا دوست ہو جائے آپ اس کے پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بولے آپ، اللہ کے دوست کا پاور اتنا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ دنیا میں تو میری معرفت کو حاصل کرو۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی، اس زندگی میں اگر تمہیں میری معرفت حاصل نہ ہوئی گویا تم اندھے ہوئے، اور جس طرح دنیا میں اندھے ہوئے آخرت میں اس سے زیادہ اندھے ہو گئے۔ تو برادران محترم، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ دنیا میں کوئی شے آپ جان لیجئے بے مقصد نہیں آئی ہے، کوئی بے مقصد نہیں آیا، ہر شے کا مقصد ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو دیوار پر چھپکلی رینگ رہی ہے نا، اس کے آنے کا بھی مقصد اللہ نے بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ سے کہ اے بارے الہ، تو نے زمین بنائی سمجھ میں آیا، آسمان بنایا سمجھ میں آیا، یہ چاند ستارے سب سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو کیوں بنایا؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ موسیٰ کے آنے سے کیا فائدہ؟ سمجھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ سے کہ سب کچھ سمجھ میں آیا، یہ چھپکلی کو کیوں بنایا؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا کہ موسیٰ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ چھپکلی کو کیوں بنایا؟ تم سے پہلے چھپکلی سوال یہ کر رہی تھی مجھ سے کہ مولا تو نے زمین بنائی سمجھ میں آیا، آسمان سمجھ میں آیا، چاند ستارے سب کچھ سمجھ میں آیا، یہ موسیٰ کیوں بنایا؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب آپ بتائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں نے تمہیں بھی ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اس چھپکلی کو بھی ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اے میرے بھائیوں عزیزوں، آپ اندازہ لگاؤ، جب ایک چھپکلی کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، ہے کہ نہیں؟ اشرف المخلوقات، انسان بننے کی کوشش کریں۔ سمجھ گئے؟
انسان بننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں لیکن ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم پریشان ہیں، رات دن حرص و لالچ، مال و متاع کی تلاش میں نہ جانے کون کون سے گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اور آج یہ بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت کہ ہم دنیا دار کو منانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. فلاں سیٹ کے پاس چلے جائیں، ڈھیواں سیٹ کے پاس چلے جائیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ جتنا ہم دنیا والوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے حضور 2 قطرے لے کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں. دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہوئے ڈاکٹر ہوتا ہے؟ بولو. کوئی پیدا ہوتے ہی عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی ہنر اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ہنر ضرور ہوتا ہے. وہ ہنر کیا ہے؟ رونے کا ہنر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر بچہ دنیا میں روتے ہوئے آتا ہے، اور جو بچہ روتا نہیں ہے تو پھر گھر والے رونے لگتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو بچہ رو دیتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا تحفہ عطا کر دیتا ہے. رونے کا انعام یہ ملتا ہے کہ اسے زندگی مل جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ رونے کا ہنر لے کر کے آتا ہے. اب وہی بچہ ہے، ابھی بول نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، مانگ نہیں سکتا ہے، خود سے کھا نہیں سکتا ہے، لیکن بھوک لگی تو رو دیا. بھوک لگی رو دیا، ماں سمجھ گئی ہاں بچہ بھوکا ہے. پیاس لگی، بچہ رو دیا، ماں سمجھ گئی کہ بچہ پیاسا ہے. کوئی تکلیف ہے تو بچہ رو دیا، ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی جا رہی ہے. وہ بچہ ابھی بے زبان ہے لیکن رونے کا ہنر ایسا ہے کہ اپنے سارے کام اپنی ماں سے کرا لے رہا ہے، اپنی ماں کو راضی کر لے رہا ہے. ارے جب دنیا کی ماں کا یہ حال ہے تو وہ رب العالمین 70 ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. جب دنیا کی ماں کے سامنے بچہ رو دے تو ماں مان جاتی ہے وہ رب العالمین ہے. اگر ہم اسے رو کر منانے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ رب نہیں مانے گا؟ آپ اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد 300 برس تک روتے رہے، اللہ کو مناتے رہے. اللہ کو کون سی ادا پسند آئی؟ آدم علیہ السلام کی رونا پسند آ گیا. سبحان اللہ، رونا پسند آ گیا. رو کر اللہ کو مناؤ، تڑپ کر اللہ کو مناؤ، بے شک اللہ تمہاری آواز کو سن رہا ہے. سمجھ گئے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. اے لوگوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، اور اسی زندگی کا ہمیں اللہ کے یہاں امتحان دینا ہے، اسی زندگی کا دینا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ بزم غریب نواز ہے. اللہ والوں نے کیا پیغام ہمیں اور آپ کو دیا، کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ سبق اللہ والوں سے ہمیں ملتا ہے. آج بھارت کے مسلمانوں پر غریب نواز کا کتنا بڑا احسان ہے بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. ایک الزام ہم پر یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی بنیاد پر. لوگ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا ہے، نہ جانے کیا کیا میسج آتے رہتے ہیں. لیکن برادران محترم، آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں اور اسے عام کریں کہ اسلام کبھی تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. نبی رحمت کے کردار کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے، اور کردار مصطفیٰ کے سانچے میں جو ڈھل کر آیا ہے اسے دنیا غریب نواز کہتی ہے. یہ بھی آپ سمجھ لیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھارت میں 2 طرح کی جماعتیں آئی ہیں مسلمانوں. ایک وہ بھی ہیں
جو تلوار لے کر کے آئے تھے، اور ایک وہ جماعت ہے جو کردار لے کر کے آئی۔ جو جماعت تلوار لے کر کے آئی وہ دین کے لیے نہیں آئی بلکہ زمین کے لیے آئی، اسے زمین چاہیے۔ لیکن جو جماعت کردار مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر آئی، جو جماعت صوفیہ ہے برادران محترم، وہ زمین کے لیے نہیں آئی بلکہ نبی کے دین کے لیے آئی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو دو طرح کی جماعتیں ہیں، جو زمین کے لیے آئے ہیں وہ تلوار لے کر کے آئے، جو دین کے لیے آئے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا کردار لے کر کے آئے ہیں۔ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جو زمین کے لیے آئے دنیا اسے بابر ظہیر الدین کہتی ہے، اور جو جماعت دین کے لیے آئی اس کے امیر حضرت خواجہ معین الدین بن کے آئے۔ حضرات محترم، اب آپ اس تبلیغ کا اثر دیکھیں۔ زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، آج پورے بھارت میں آپ اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ زمین کے لیے آئے تھے ان کے پاس اقتدار تھا، ان کے پاس فوج تھی، ان کے پاس نیزے تھے، ان کے پاس تلوار تھی، ان کے پاس فورس تھی۔ لیکن برادران محترم، آپ دیکھیں جا کر کہ آج پورے بھارت میں کوئی اکبر کا عرس مناتا ہے؟ کوئی اکبر کے نام کی محفل سجاتا ہے؟ کبھی آپ نے بابر کے نام کی نیاز دلائی ہے؟ کیوں نہیں دلائی؟ تو برادران محترم، اور آپ غور کریں کہ غریب نواز کوئی لشکر لے کر کے نہیں آئے تھے، غریب نواز کوئی فوج لے کر نہیں آئے تھے، کوئی تلوار لے کر نہیں آئے تھے۔ ہاں، اگر تلوار تھی تو محبت کی تلوار تھی، تلوار تھی تو عشق مصطفیٰ کی تلوار تھی، تلوار تھی تو کردار مصطفیٰ کی تلوار تھی۔ برادران محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ آج صدیاں گزر گئی لیکن غریب نواز کا کرم بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، فیضان عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج دنیا چاہے جتنی کوشش کر لے، جتنی کوشش کر لے کہ برادران محترم کیا 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 جا رہا ہے آپ واقف ہیں۔ میں اپنی زبان سے بھلے نہ کہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب جانتے ہیں، لیکن سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بات کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ غریب نواز نے اسی اللہ کے اس فرمان پر ایسا عمل کیا ہے کہ جب تک غریب نواز زمین پر رہے، چلتے رہے، پھرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ گلیوں میں ہے تو اللہ کا ذکر، مکان میں ہے تو اللہ کا ذکر، کھلیان میں ہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے حکم کے مطابق جب غریب نواز دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ برادران محترم، آج ہم گلشن کالونی میں بیٹھ کر کے برادران محترم جو جشن غریب نواز منا رہے ہیں، سلطان الہند کو یاد کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں یاد کر رہے ہیں، ہماری زبانوں سے خدا یاد کرا رہا ہے، خدا یاد کرا رہا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلیں بھی غریب نواز کا نعرہ لگاتی ہوئی جائیں گی، ان کے بعد والی نسلیں بھی نعرہ لگائیں گی، کیونکہ دنیا جب تک قائم ہے اللہ نے وعدہ لے لیا ہے، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ دنیا ختم ہو جائے گی، برادران محترم، عالم محشر ہوگا، وہاں بھی ان اولیاء کے جلوے ہوں گے، وہاں بھی ان کے نام کے چرچے ہوں گے، یہ جنت میں ہوں گے، وہاں بھی ان کے نام کے چرچے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ لے لیا ہے، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آپ جان لیں کہ بندہ کب تک اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ جب تک اس کی سانسیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، جب تک آپ
زمین پر زندہ چل رہے ہو، پھر رہے ہو، سانس لے رہے ہو، تبھی تک اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ انسان کی زندگی محدود ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں صرف مسلمان کا نہیں بلکہ ہر انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ ذات، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو ذکر اللہ نے وعدہ لیا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اب یہ ذکر کو دوام حاصل ہو گیا، اب یہ ذکر کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ برادران محترم، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ذکر بلند ہو گیا ہے، بلند سے بلند ہو گیا ہے، بلند ہوتا رہے گا۔ برادران محترم، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا